ناول आओ हम तुम दोनों साथ चलें, जिसे फ़िज़ा बतौल ने लिखा है। नावल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नावल्स आपको ईज़िली मिल सके। मिस ज़रनिगार अहमद, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि कायद-ए-आज़म ने अपने तारीख़ी 14 निकात किस सन में पेश किए थे? प्रोफेसर अरमगान सदीकी ने दौरान लेक्चर अचानक ही सवाल दगा था और मुखातिब थी वो जो बिल्कुल गायब दिमागी के आलम में खिड़की से बाहर देख रही थी। बराबर बैठी एमन के कोहनी मारने पर उसने चौंक कर गर्दन घुमाई। प्रोफेसर अरमगान क्लास के बीचों बीच खड़े उसको घूर रहे थे। जी सर, उसने थूक निगलते हुए पूछा। सर अरमगान का इसे मुखातिब करना इसके लिए कभी भी अच्छा शगुन साबित नहीं हुआ था। मैंने पूछा है कि कायद-ए-आज़म ने अपने तारीख़ी 14 निकात किस सन में पेश किए थे। उन्होंने इंतहाई ज़ब्त का मुज़ाहिरा करते हुए अपना सवाल दोबारा दोहराया था। ज़रनिगार ने पज़ल सी होकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। तमाम क्लास के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट मचल रही थी। उसने सर झुका लिया। मिस ज़रनिगार अहमद, सर ने फिर इसे मुखातिब किया। इसके अंदाज में कोई तब्दीली न हुई। कांट यू हेयर, वो अचानक गुस्से से बोले तो उसने एक झटके से अपना सर उठाया। वो डाइस के करीब रुककर इसे गज़बनाक नज़रों से घूर रहे थे। आई हैव नो आइडिया सर, इसने नज़रें झुकाकर मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। तमाम क्लास हंसने लगी। साइलेंस। वो डाइस पर हाथ मारकर दहाड़े। क्लास में उसी वक्त सन्नाटा छा गया। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, उन्होंने खुद को कंपोज करते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा और क्लास के दरवाजे की जानिब बढ़े। ज़रनिगार ने इत्मीनान का सांस लिया। वो क्लास के दरवाजे में रुककर पलटे। मिस ज़रनिगार अहमद, तमाम क्लासेस से फ्री होकर मेरे कैबिन में तशरीफ़ लाइएगा, उन्होंने पुरसकून लहजे में इसे मुखातिब किया था। और फिर उनके जाते ही क्लास में भांत भांत की आवाज़ें गूंजने लगी थीं, जबकि अपनी मुतवक्का इज़्ज़त अफजाई के ख्याल से उसका दिल अभी से लरज़ने लगा था। सर सैयद ने पंजाब में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब कायम की थी मिस? वो अपने कैबिन में अपनी मखसूस चेयर पर विराजमान थे। उसका पिछला सेशनल इनके सामने टेबल पर रखा हुआ था और वो किसी कटघरे में खड़े मुजरम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। बहुत सी नई मालूमात हासिल हुई हैं मुझे आपके पेपर से। मसलन सर सैयद 1703 में पैदा हुए, इनके वालिद का नाम शाह अब्दुल अजीज़ था, वगैरह वगैरह। वह अपने मखसूस ठंडे लहजे में तंज के तीर चला रहे थे और उसका झुका सर मज़ीद झुकता चला जा रहा था। मैं आपकी मालूमात के इस नादरा ज़ख़ीरे से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। वैसे आपकी इस मालूमात का ज़रिया कौन सी नादिर किताब है? वो टेबल पर कोहनी टेक कर ज़रा सा आगे झुक कर आए थे। उनकी सख्त कीर आंखें ऐनक के पीछे से उसको घूर रही थीं। वो काटो तो लहू नहीं बदन में कि अमली तफसीर बनी खड़ी थी। अब आप जा सकती हैं, लेकिन एक बात, जब उस्ताद आपसे कुछ पूछ रहा हो तो आगे से जवाब ना देना इंतहाई बदतमीज़ी के ज़मरे में आता है। और इस किस्म के टेस्ट, उन्होंने टेबल से उसका टेस्ट उठाकर उसके सामने लहराया, मैं मज़ीद ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मेरी तरफ से आपको लास्ट वार्निंग है, अंडरस्टैंड? उन्होंने शहादत की उंगली उठाकर इसे तनबीहा की थी। इसने बामुश्किल सर असबात में हिलाया और इनके कैबिन से बाहर आ गई। मुझसे नहीं पढ़ा जाता एमन, मैं क्या करूं? वो अपनी वाहद सहेली की आगे अपना मसला बयान कर रही थी। मैं समझ सकती हूँ ज़री, जिस तरह के मसाइल से तुम गुजर रही हो उसके बाद पढ़ाई में ध्यान लगना वाकई बहुत मुश्किल है, एमन ने सर हिलाकर नरम लहजे में कहा था। लेकिन सर अरमगान को ये बात कौन समझाए? इन्हें तो बस मेरी इंसल्ट करने में ख़ास मज़ा आता है। ज़रनिगार के चेहरे पर झंझलाहट के आसार थे। यार, उनको क्या मालूम कि तुम्हारी ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं या तुम्हारी जहनी हालत कैसी है। वो तो तुम्हारी क्लास परफॉर्मेंस के पैमाने पर ही तुम्हें जज करते हैं ना। एमन के तो वो फेवरेट प्रोफेसर थे, इसलिए उसने फ़ौरन उनकी जानिब से सफाई पेश की थी। एमन, क्या ये ज़रूरी था ये सब मेरे साथ ही होता? ज़रनिगार सरापा सवाल बनी पूछ रही थी। एमन ने एक गहरा सांस भरा। ज़रनिगार के इस सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था। अल्लाह को यूं ही मंजूर था। ज़री, तुम क्यों उलझाती हो अपने जहन को? मैं तो नहीं उलझाती, मेरा दिमाग खुद ही उलझता रहता है हर वक्त। ज़री सब्र करो, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बचपन से आज तक मैंने सब्र ही तो किया है एमन। वो जैसे फट पड़ी थी। 5 साल की उम्र में मामा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, तब भी सब्र किया। डैडी मेरे लिए स्टेप मदर ले आए, मुझे भूल गए, सिर्फ अपनी नई बीवी और बच्चों के होकर रह गए। और फिर एक दिन मुझे भी आसरा छोड़कर दुनिया से ही मुंह मोड़ गए। मैंने हर मुकाम पर सब्र ही तो किया है, मगर मैं इस बात पर सब्र नहीं कर पा रही एमन। वो तेज़ तेज़ बोलते हुए अपनी आंखों से बहते आंसुओं से बिल्कुल बेपरवाह नज़र आ रही थी।
ایمن کچھ نہ بولی، وہ متاسف نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے آج تک ہر نارسائی، ہر دکھ کو صبر و تحمل سے برداشت کیا، کیونکہ میرے پاس میرے باپ کا نام کا فخر موجود تھا، مگر اب تو میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا ایمن۔ میرا دامن بالکل خالی ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال جھوٹ میں گزار دیے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیسے اپنے ارد گرد بسنے والوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تو اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر ہانپنے لگی، گویا طویل مسافت طے کر کے آئی ہو۔ ایمن نے یاسیت سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ زرنگار کے صبر کی داستان واقعی بہت طویل تھی۔ آج صبح سے ہی آسمان پر بادل منڈلا رہے تھے اور اس کے دن کا آغاز ہی برا ہوا تھا۔ پہلے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، پھر پوائنٹ مس ہو جانے کی پاداش میں بس کے لیے خوار ہونا پڑا اور یونیورسٹی پہنچ کر معلوم ہوا کہ آج اچھے موسم کی خوشی میں کوئی کلاس نہیں ہوگی۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ گھر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی اور کچھ ایسی رفتار سے شروع ہوئی تھی جیسے بہت دیر سے ہوتی رہی ہو۔ وہ ایمن کی تلاش میں کیفیٹیریا چلی آئی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ایمن آج یونیورسٹی ہی نہیں آئی۔ یہ اطلاع اسے اس کی کچھ کلاس فیلوز سے ملی تھی۔ تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ ویری اسٹرینج، مجھے تو کل رات ہی اس کا ٹیکس آ گیا تھا۔ امبر نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ ایمن زرنگار کی بہترین دوست ہے۔ میرے پاس سیل فون ہی نہیں تو وہ کیسے انفارم کرتی؟ اس نے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اوہ آئی سی، ویسے تم کیسے رہتی ہو موبائل کے بغیر؟ زہرا کی آنکھوں میں حیرت کی واضح تحریر نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ موبائل کی افادیت کے متعلق سوچوں، اس نے جواباً سادگی سے کہا تھا۔ ایسی کون سی مصروفیات ہیں تمہاری؟ سائمہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ میں صبح فجر کے وقت اٹھتی ہوں، نماز کے بعد گھر کے کچھ کام نپٹاتی ہوں، اس کے بعد بھاگم بھاگ یونیورسٹی پہنچتی ہوں، یہاں سے فری ہو کر ٹیوشنز پڑھانے چلی جاتی ہوں، اس کے بعد گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو جاتی ہے، پھر گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہوتے 12 ہی بج جاتے ہیں۔ اس نے تفصیل سے اپنی روٹین بتائی تھی۔ او گاڈ، کتنی ٹف روٹین ہے تمہاری۔ امبر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سائمہ اور زہرا بھی اجنبے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کسی اکیڈمی میں پڑھاتی ہو کیا؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، ہوم ٹیوشنز، اس نے جواب دیا۔ اچھا، لیکن یار جب تم خود پڑھاتی ہو تو اپنی پڑھائی میں اتنی ویک کیوں ہو؟ چند ثانیے بعد سائمہ نے سوال کیا۔ مجھے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، رات کو فارغ ہونے تک اتنی تھک گئی ہوتی ہوں کہ ہمت ہی نہیں رہتی پڑھنے کی۔ یہ بھی ہے، جتنی ٹف تمہاری روٹین ہے اس میں تو ریگولر یونیورسٹی آنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ زہرا نے سر ہلا کر اس کے ساتھ اتفاق کیا۔ بارش کا زور اب ٹوٹ رہا تھا۔ فضا میں گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک رچ گئی تھی۔ سارا ماحول جیسے دھل دھلا کر نکھر گیا تھا۔ تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ امبر نے کوک کا سپ لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے 3 ماہ قبل، اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ او سو سیڈ، وہ تینوں بے ساختہ یک زبان ہو کے بولی۔ زرنگار نے گردن موڑ کر دیکھا۔ بارش اب ہلکی ہلکی بوندا باندی میں بدل گئی تھی۔ ہوا میں تیزی آنے لگی تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، بائے۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا۔ اوکے بائے بائے، وہ تینوں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ وہ جانے کو پلٹ گئی۔ پور گرل، اس کے جانے کے بعد ہی امبر نے تجزیہ کیا تھا۔ یس، بیچاری بہت ہی غریب ہے، شاید تبھی تو اتنی محنت کرتی ہے۔ زہرا نے بھی اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ ہاں، فادر بھی تو نہیں ہے بیچاری کے، سائمہ نے افسوس کیا۔ سر ارمغان کتنی انسلٹ کرتے ہیں بیچاری کی۔ امبر کو ایک نیا افسوس لاحق ہوا۔ ہاں یار، بیچاری غریب لڑکی، نہ جانے کس مشکل سے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتی ہے، سائمہ نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔ شکل و صورت بھی کچھ خاص نہیں ہے، اوپر سے اتنی غربت۔ تم نے سنا تھا ہوم ٹیوشنز پڑھانے جاتی ہے۔ آئی ایم شیور پنڈی کے کسی ڈھوک کی تنگ سی گلیوں کے کسی چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوگی۔ امبر نے بہت سی حقیقت پسندی سے تجزیہ کیا تھا۔ سائمہ اور زہرا نے بھی تائیدی انداز میں گردن ہلائی تھی۔ آج ان کی گفتگو کا موضوع بیچاری زرنگار احمد تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی سب کو اپنی سیڈ سٹوری سنانے کی؟ اگلے دن یونیورسٹی پہنچتے ہی پہلا سامنا ایمن سے ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس پر برس پڑی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی کہ عالم میں اس کی جانب دیکھا۔ تم نے کل کس کو بتایا تھا کہ تم بہت غریب، بہت بیچاری ہو وغیرہ وغیرہ؟ ایمن اس کا بازو دبوچے اسے خونہار نظروں سے گھور رہی تھی۔ کل تو میری ملاقات صرف امبر لوگوں سے ہوئی تھی، وہ جواباً بولی۔ اوہ تبھی، امبر تو پوری بی بی سی ہے، ایمن نے پرخیال انداز میں کہا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے نہ سمجھی کہ عالم میں ایمن کی طرف دیکھا تھا۔
अंबर लोगों से क्या बात हुई थी तुम्हारी कल? एमन ने कदरे तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कहा था। वो जानती थी कि ज़रनिगार को पहेलियाँ बूझना नहीं आती। कुछ भी नहीं, बस उसने मुझसे मेरी रूटीन के मुतालिक पूछा था तो तुमने अपनी सारी रूटीन मनो अन उसके गोश गुजार कर दी होगी, है ना? एमन उसकी बात काट कर तेज़ लहजे में बोली। हाँ, उसने सादगी से जवाब दिया। ओ गॉड! एमन का दिल चाहा अपना सर पीट ले। क्यों, क्या हुआ? वो झंझलाई। तुम्हें पता नहीं कब अकल आएगी ज़री। तुम्हें आखिर अंबर लोगों को इतनी तफसीलें बताने की क्या ज़रूरत थी? जानती हो, आज सारी क्लास की ज़ुबान पर बेचारी ज़रनिगार के दुखों की दास्तान है। एमन ने लफ्ज़ बेचारी पर जोर देकर गुस्सीले लहजे में कहा था। तो इसमें बेचारी वाली क्या बात है? मुझे नहीं मालूम था कि ये अंबर लोग इतनी अजीब हैं। वो नागवारी से बोली। हाँ, तुम तो नन्ही बच्ची हो ना, कुछ पता ही नहीं होता तुम्हें। देखो ज़री, अपने अंदर थोड़ी सी अकल पैदा करो। हर किसी पर यूँ आंखें बंद करके एतबार नहीं किया जा सकता। एमन इसे साफाना अंदाज में समझा रही थी। मेरी तो हर बात का ही इशू बन जाता है। दिल करता है ज़ुबान काट कर फेंक दूँ अपनी। वो तलही से गोया हुई। तुम लोगों से दूर रहा करो बस। तुम्हें बात करने का बिल्कुल सलीका नहीं है। तुम्हें पता है, अंबर ने हर जगह ये बात मशहूर करा दी है कि ज़रनिगार बहुत ही गरीब गुरबा सी लड़की है। साइमा जुनेद लोगों से कह रही थी कि जिस किसी को भी अपने छोटे बहन भाइयों के लिए होम ट्यूटर की ज़रूरत हो, वो अजराहे हमदर्दी ज़रनिगार को हायर कर ले। तो इसमें क्या है? मेहनत करके हलाल रिज़्क कमाने में क्या बुराई है? वो चिढ़कर बोली। तुम समझ नहीं रही हो यार। डिपार्टमेंट में हर तरफ ये चा मंगोइयाँ हो रही हैं कि ज़रनिगार एक बहुत ही गरीब गुरबा लोकल बस से सफ़र करने वाली, पिंडी के किसी घटिया से इलाके में रहने वाली और लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाने वाली बहुत ही बेचारी सी लड़की है। एमन को सख्त गुस्सा आ रहा था। कहने दो, तुम क्यों परवाह करती हो? उसने लापरवाही से कहा। अरे वाह, परवाह क्यों ना हो यार, ये सब फजूल बातें हैं। मेरा जी चाहता है कि एक एक को पकड़कर बताऊं कि ज़रनिगार अहमद एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है और F-10 में जिस बड़े से बंगले में वो रहती है उसका हम में से बेशतर सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। और गाड़ियाँ, कैसा बंगला और कैसी गाड़ियाँ? वो एमन की बात काट कर तेज़ लहजे में बोली। एमन, लोग वही देखते हैं जो नज़र आता है, और बज़ाहिर तो ज़रनिगार का पूरा वजूद ही उसके गरीब गुरबा होने की गवाही देता है। और जिस आलीशान बंगले की बात तुम कर रही हो ना, वो मेरे लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं है। और उस आलीशान बंगले के पोर्च में खड़ी 4 शानदार गाड़ियों को कभी किसी ने मुझे पिक ड्रॉप करते हुए नहीं देखा। तो क्यों ना लोग मुझे एक गरीब सी बेचारी सी लड़की समझें। और जहाँ तक बात है ना कामयाब तरीन बिजनेसमैन की इकलौती बेटी होने की, तो ये भी एक फ्रेब है। इस कामयाब तरीन बिजनेसमैन के सिर्फ 2 बेटे हैं। अल्लाह ने इसको बेटी कभी दी ही नहीं थी। ज़रनिगार तो बस रेहान अहमद और अस्मा रेहान की बेउलादी के दुख का मदावा थी, इन दोनों के दिल को बहलाने का सामान। वो तेज़ तेज़ बोलते थक गई तो खामोश होकर हाँफने लगी। वो तुम्हारी निजी ज़िंदगी है ज़री, लेकिन ये सब तुम्हारी इंसल्ट है। एमन ने एहतजाजन कहा था। मुझे इंसल्ट की आदत है, तुम बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो। क्लास शुरू होने वाली है, चलो। उसने बेतासुर लहजे में बात मुकम्मल करके कदम आगे बढ़ाए थे। एमन एक ठंडी सांस भरकर उसके पीछे चल दी। रात के आखिरी पहर अपने कमरे की खिड़की के करीब खड़ी वो जर्दा चांद को देख रही थी। थकन से चूर उसका वजूद नींद का मुतकाजी था, मगर वो खुद अजियत में मुब्तला थी। ये तकलीफ़, ये अजियत उसके लिए नई नहीं थी। उसने बचपन से ही ये अजियतें सहना शुरू की थी। उसके डैडी रेहान अहमद एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन थे। अस्मा से उनकी लव मैरिज थी और ज़रनिगार इन दोनों की इकलौती लाडली प्रिंसेस थी। ज़िंदगी बेहद खूबसूरत अंदाज से गुजर रही थी। उनके हरे भरे गुलशन में हज़ां तब आई जब एक कार हादसे में अस्मा जान से गई। ज़रनिगार तब 5 साल की थी। दोनों बाप बेटी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अगर ज़रनिगार जान निछावर करने वाली माँ से महरूम हुई थी तो रेहान ने हर लम्हा साथ निभाने वाली पुरखलूस शरीके हयात को खोया था। उस गम की घड़ी में वो दोनों एक दूसरे के दर्द आशना बन गए। डैडी की तवज्जो और मोहब्बत के बाइस वो जल्द ही इस शौक़ से बाहर आ गई थी। डैडी ही उसकी ज़िंदगी का महवर बन गए थे। ज़िंदगी नॉर्मल अंदाज में चलने लगी थी जब अचानक से उसकी पुरसकून ज़िंदगी में फ़ायज़ा किसी आंधी तूफ़ान की तरह दाखिल हुई थी। वो डैडी के ऑफिस में ज़ायद स्टाफ में थी, मगर उनकी ज़िंदगी में मुस्तकिल तौर पर आ गई थी। डैडी उनसे शादी करके उन्हें घर ले आए। ज़रनिगार उस वक्त 7 साल की थी। फ़ायज़ा ने आते ही घर का तमाम इंतज़ाम संभाल लिया था। वो डैडी पे भी जैसे काबिज़ होकर रह गई थी। वो दोनों सारा दिन ऑफिस में गुजारते और रात गए तक पार्टीज़ या सैर व तफरीह में मसरूफ़ रहते। वो स्कूल से वापस आकर खाली घर में इधर से उधर चकराती रहती। डैडी अपनी नई ज़िंदगी में इस कदर मगन हो गए थे कि उन्हें अपनी प्रिंसेस अब जैसे कहीं नज़र ही ना आती थी। ठीक 1 साल बाद घर में 2 नन्हे मुन्ने शहजादे आ गए।
ڈیڈی نے اسے بتایا کہ وہ اس کے بھائی ہیں۔ وہ شوق سے ان پیارے پیارے بچوں کی جانب ہمکتی تو میٹ اسے بری طرح جھڑک دیتی۔ فائزہ کا سختی سے حکم تھا کہ زرنگار کو بچوں کے قریب بھی نہ جانے دیا جائے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زرنگار کی حیثیت گھر میں رکھے فالتو سامان کے جیسی ہوتی گئی۔ یہ شاید ماں کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ علی اور ہمدان بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیتے تھے۔ وہ ان کے کام کرنے کی کوشش کرتی تو اس کو بری طرح جھڑک دیتے۔ زرنگار کو وہ دونوں بہت پیارے اور اپنے اپنے لگتے تھے، مگر ان کی بے اعتنائی ہمیشہ اس کا دل توڑ دیا کرتی۔ وہ پڑھائی میں بھی کمزور ہوتی گئی اور جیسے تیسے گریجویشن کر کے گھر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں ڈیڈی بیمار رہنے لگے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں وہ بالکل بستر پر پڑ گئے۔ فائزہ بزنس کے تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دیتی تھی۔ ڈیڈی کے بستر نشین ہونے کے باعث ان پر بزنس کی مکمل ذمہ داری آن پڑی تھی۔ وہ رات گئے تک اعداد و شمار میں الجھی رہتی۔ وہ ڈیڈی کے لیے اتنا ہی کر پاتی کہ ان کی میڈیسنز اور پراپر چیک اپ کا خیال رکھتی۔ اس سے زیادہ کا ان کے پاس وقت نہ تھا۔ رہ گئے علی اور ہمدان تو وہ دونوں اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ ایسے میں کئی سالوں بعد زرنگار کو ڈیڈی کا ساتھ میسر ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ تر دوائیوں کے زیر اثر نیم غنودگی میں رہتے تھے، مگر جب مکمل ہوش و حواس میں لوٹتے تو اس کو اپنے سامنے بٹھائے اسے تکتے رہتے، باتیں کرتے رہتے۔ زری کو ڈیڈی کی گرتی ہوئی صحت پریشان کرتی، مگر فائزہ سے ان کی بیماری کا پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ فائزہ کا سرد رویہ ہمیشہ اسے خوفزدہ کیے رکھتا تھا۔ انہی دنوں ڈیڈی نے اسے آگے تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور ڈرائیور کو بیچ کر یونیورسٹی سے داخلہ فارم بھی منگوا لیا۔ فائزہ نے بہت مخالفت کی، مگر ڈیڈی نے ان کی ایک نہ سنی۔ زرنگار ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ اور انٹرویو دے آئی تھی، مگر فائنل میرٹ لسٹ لگنے سے قبل ہی ایک رات بہت خاموشی سے ڈیڈی اس دنیا سے ناتا توڑ گئے تھے۔ اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، مگر اس سے بھی بڑی قیامت ٹھیک 4 دن بعد ٹوٹی تھی، جب ڈیڈی کے لیگل ایڈوائزر ان کی وصیت لے کر آئے تھے۔ اس وصیت کے مطابق زرنگار ریحان احمد کی سگی اولاد نہ تھی، بلکہ اس کو کسی یتیم خانے سے گود لیا گیا تھا، لہٰذا ان کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔ وصیت میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ زرنگار ریحان احمد کی جائیداد میں سے ایک ہبہ بھی وصول کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اس وصیت کا ایک ایک لفظ اس نے اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا، اور کتنی ہی دیر تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا تھا۔ فائزہ بھی لا علم تھی، مگر انہوں نے اس کو نہ تو گھر سے نکالا تھا، نہ ہی اس کو یونیورسٹی جانے سے روکا تھا۔ البتہ اب اس کو وہ تھوڑی سی رقم نہیں ملتی تھی جو ڈیڈی اسے ماہانہ جیب خرچ کی مد میں دیا کرتے تھے۔ تعلیم اب اس کی ضرورت تھی، سو میرٹ لسٹ میں نام آ جانے کے بعد اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی۔ داخلے کے لیے فیس ڈیڈی اسے اپنی وفات سے قبل ہی دے چکے تھے، اور بقیہ خرچوں کے لیے اس نے ایک اکیڈمی کے توسط سے 2 ہوم ٹیوشنز حاصل کر لی۔ اس کی زندگی تلخ ہوتی گئی۔ گھر میں اس کی حیثیت ملازمین جیسی ہو گئی تھی۔ وہ گھر آنے والے کسی مہمان کے سامنے نہ آتی، کسی رشتہ دار کا سامنا نہ کرتی، بس فائزہ کے احسان پر اس کی ممنون وہ لب سی یہ زندگی گزارتی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی دوستی ایمن سے ہوئی، اور اس کی 25 سالہ زندگی میں وہ اس کی واحد غم گسار سہیلی تھی۔ وہ اسے بہت سمجھاتی کہ اس کی وصیت کے متعلق کچھ تحقیق کرے، مگر زرنگار اپنا اعتماد کھو چکی تھی۔ وہ محبت کی سچائی کی قائل نہ تھی۔ اس نے اپنی قسمت کی تاریکی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ مایوس ہو چکی تھی۔ وہ ہجوم میں بھی تنہا تھی، اور اس تنہائی میں زرد اور خاموش چاند ہمیشہ اس کا ہمراز ہوتا تھا۔ ہم بسِدّ ناز دل و جاں میں بسائے بھی گئے، پھر گوائے بھی گئے اور بھلائے بھی گئے، ہم سے روٹھا بھی گیا اور منایا بھی گیا، پھر سبھی نقش تعلق کے مٹائے بھی گئے۔ زری، سر ارمغان تمہیں اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ وہ فری کلاس کو غنیمت جان کر لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، تبھی ایمن نے آ کر اسے یہ جان لیوا اطلاع دی۔ ہیں کیوں یار، اب میں نے کیا کیا؟ اس نے قلم روک کر بے حد بےچارگی سے پوچھا۔ یہ تو تمہیں کو پتا ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تمہاری سیڈ سٹوری ان تک بھی پہنچ چکی ہے، شاید اظہار ہمدردی کے لیے بلا رہے ہوں۔ ویسے تم جلدی چلی جاؤ، ورنہ وقت کی پابندی پہ بھی لیکچر سننا پڑے گا۔ ایمن نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ لرزتے دل کے ساتھ اٹھ گئی۔ سر ارمغان کے کیبن کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی اور اندر سے اجازت پا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے منہ گفتگو تھے۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کال ختم کر کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے بلایا تھا سر؟ جی، یہ لیجئے۔ انہوں نے ایک موٹی سی فائل اس کی طرف کھسکائی۔ یہ کیا ہے سر؟ وہ ہچکچائی۔ یہ کچھ نوٹس ہیں، ان سے آپ کو اپنی پڑھائی میں کافی مدد ملے گی۔ نرم لہجہ، چہرے پر طنز کی بجائے نرمی کے تاثرات۔ وہ جی بھر کر حیران ہوئی۔ یہ سر کو کیا ہوا؟ وہ دل ہی دل میں بولی۔ تھینک یو سر، اس نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی ضرورت نہیں،
آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھائی میں آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ وہ آج اسے حیران کر رہے تھے۔ شاید ایمن کا اندازہ ہی ٹھیک تھا، شاید یہ عنایت ان کا اظہار ہمدردی ہی تھا۔ اس نے بمشکل اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ریم لیس گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی ان کی سنجیدہ سی آنکھیں آج نرمی کا تاثر لیے ہوئے تھیں۔ سر، یہ واپس کب کرنے ہیں؟ واپس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے لیے یہ بیکار ہیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ دوبارہ سے اپنے موبائل میں مگن ہو گئے تو وہ حیرت زدہ سی ان کے کیبن سے باہر آ گئی۔ سر ارمغان کی اس سے نرم لہجے میں کی گئی یہ پہلی گفتگو تھی۔ ممی کہہ رہی تھی کہ فرسٹ سیمسٹر کے بعد وہ میری شادی کر دیں گی۔ وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کے دور افادہ گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے اپنا تازہ ترین مسئلہ ایمن کے سامنے پیش کیا۔ واہ، زبردست، مبارک ہو۔ ایمن نے خوشی کا اظہار کیا۔ کس بات کی مبارک؟ کیا یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ اسے ایمن کی مسرت ایک آنکھ نہ بھائی۔ 100% خوشی کی بات ہے۔ جان چھوٹے گی تمہاری اس قید خانے سے۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے شادی کے بعد بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا اب تک ہوتا آیا ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو زری، تم دیکھنا شادی کے بعد تمہاری لائف بدل جائے گی۔ کوئی تمہارا خیال رکھنے والا، تمہیں چاہنے والا ہوگا، تمہاری سب محرومیاں دور ہو جائیں گی۔ چاہنے والا؟ ایمن، ذرا مجھے غور سے دیکھو۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی مجھے چاہے؟ میں لائق محبت نہیں ہوں۔ کسی ناول کی مظلوم ہیروئن کی طرح کا ماورائی حسن میرے پاس نہیں ہے جس پر شہزادوں کسی آن بان والا کوئی ہیرو مر مٹے۔ یہ اصل زندگی ہے اور اس میں اس دنیا میں بسنے والی ایک انتہائی معمولی لڑکی۔ وہ حقیقت پسندی کی انتہا پر تھی۔ محبت صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور پھر تم میں کیا کمی ہے؟ زندگی بھر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر تو کلوپیترا کا رنگ روپ بھی تباہ ہو جائے۔ ایمن ہر بات کا مثبت پہلو دیکھتی تھی۔ محبت ایک فیک جذبہ ہے۔ اگر محبت ایسا ہی با اثر جذبہ ہوتا تو کم سے کم علی اور حمدان تو مجھ سے محبت کرتے۔ اس کی زندگی میں تو کچھ بھی مثبت نہ تھا، پھر وہ کیسے مایوس نہ ہوتی۔ اچھا، گولی مارو محبت کو، مگر تم شادی کر لو۔ ایٹ لیسٹ تمہاری جان تو چھوٹے گی ان 2 عدد نام نہاد بھائیوں سے جنہیں حکم چلانے کے سوا کچھ نہیں آتا، اور سنڈریلا کی سوتیلی ماں جیسی ممی سے۔ وہ میرے بھائی نہیں، وہاں کچھ بھی میرا نہیں۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں، یہ تو تمہاری گڈ لک ہے کہ بغیر کسی رشتے کے بھی آنٹی تمہیں عزت سے رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ تم ریحان احمد کی بیٹی کی حیثیت سے اس گھر سے رخصت ہوگی، لہٰذا بس اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ایمن کی بات اس کے دل کو لگی تھی، سو وہ مطمئن ہو گئی۔ سر ارمغان کے دیے ہوئے نوٹ سے اس کو بہت مدد ملی تھی۔ سیمسٹر اختتام کی جانب رواں دواں تھا، لہٰذا وہ سنجیدگی سے ان نوٹس کے رٹے مارنے میں مصروف ہو گئی تھی، اور پھر جب ایگزامز شروع ہوئے تو اس کے رٹے کام آ گئے۔ اس کے پیپرز کافی اچھے ہو گئے تھے۔ آخری پیپر کے بعد وہ سر ارمغان کو ان کے نوٹس لوٹانے ان کے کیبن کی طرف آ گئی۔ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی اور ٹھیک 1 ماہ بعد نہایت دھوم دھام کے ساتھ اسے ریحان احمد کے گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ اس کا رشتہ فائزہ نے طے کیا تھا۔ لڑکے کی تصویر اسے دکھا کر اس کی رضامندی بھی معلوم کی تھی۔ ایمن نے اسے بہت کہا تھا کہ وہ لڑکے سے فیس ٹو فیس ملنے کی شرط رکھے، مگر وہ مطمئن تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ فائزہ اسے عزت سے رخصت کر رہی تھی۔ سر اسے کوریڈور میں ہی مل گئے تھے۔ وہ ان کے سامنے رکی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم مس زرنگار احمد، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، انہوں نے چمکتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فائزہ نے اسے اپنے تمام دوستوں، کلاس فیلوز اور استاذہ کو شادی میں بلانے کی اجازت دی تھی۔ وہ بہت سے لوگوں کو انوائٹ کر چکی تھی اور بہت سی مبارکبادیاں بھی وصول کر چکی تھی۔ اب سر ارمغان کی مبارک دینے پر اسے یاد آیا کہ وہ صرف انہیں ہی مدعو کرنا بھول گئی تھی۔ شکریہ سر۔ اس نے فوراً اپنے بیگ میں سے اپنی شادی کا کارڈ نکال کر ان کی جانب بڑھایا۔ آپ ضرور آئیے گا سر۔ وہ بہت ہمت کر کے بول رہی تھی کہ سر ارمغان کے آگے تو اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ شور، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے کارڈ تھام کر پرخلوص لہجے میں کہا۔ شکریہ سر، اور یہ آپ کے نوٹس۔ اس نے نوٹس کی فائل ان کی جانب بڑھائی۔ لیکن میں نے یہ نوٹس واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے۔ انہوں نے فائل لینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ آپ کا بہت شکریہ سر، پر اب مجھے ان کی ضرورت نہیں، شاید میں شادی کے بعد یونی ہی نہ آؤں۔ اس نے پہلی بار ان سے اتنی تفصیل سے بات کی تھی، وہ بھی بنا حق لائے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے فائل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اللہ حافظ سر، اسے دیر ہو رہی تھی۔ بائے مس زرنگار احمد، سر نے جواباً مسکرا کر کہا تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کوئی سورج جاگے میری دھرتی پر، کچھ ایسا ہے یہ رات ڈھلے، کوئی ہاتھ میں تھامے ہاتھ میرا، کوئی لے کر مجھ کو ساتھ چلے۔ ریحان ولا کی سج دھج آج نرالی تھی۔
पूरे बंगले को बरकी कमकुमों से सजाया गया था। आज ज़रनिगार अहमद की शादी का दिन था। फ़ायज़ा रेहान को आज की तकरीब के लिए हर इंतज़ाम परफेक्ट चाहिए था। वो ऐसी आला ज़र्फ़ थी कि उन्होंने ख़ानदान और क़राबतदारों में से किसी तक ये बात ना पहुँचने दी थी कि ज़रनिगार रेहान अहमद की सगी औलाद नहीं है। उन्होंने दुनिया के आगे इसके भरम को कायम रहने दिया था। ये थी आओ हम तुम साथ चलें की फ़र्स्ट एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।